امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کا جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم گراؤنڈ انویژن کریں گے، یعنی ہم اپنی ملٹری وہاں بھیج دیں گے اور اس جنگ کو ایک نئے زاویے سے لڑا جائے گا۔ اب اگر امریکہ گراؤنڈ انویژن کر دیتا ہے، اپنی افواج وہاں بھیج دیتا ہے، جو کہ اس نے بھیجنا شروع بھی کر دی ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ اور ایران کیسے لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم عراق کی مثال لیتے ہیں، عراق ایران سے کافی چھوٹا ملک ہے اور وہاں امریکہ نے تقریباً 1.5 لاکھ افواج بھیجی تھیں، لیکن امریکہ کو وہ نہیں مل سکا جو امریکہ وہاں چاہتا تھا۔ عراق وار میں بھی اسی طرح ایئر سٹرائکس کی گئی تھیں۔ ابتدائی طور پر فتح ایسے لگ رہی تھی جیسے امریکہ جیت گیا، لیکن اس کے بعد جنگ اتنی طول پکڑ گئی کہ وہ آج تک جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور وہاں ایسی انسرجنسی ہے کہ امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن عراق وہیں کا وہیں ہے۔ وہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں فیکشنز کریٹ ہو چکے ہیں جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں۔ اب اگر امریکہ یہاں پہ گراؤنڈ انویژن کرتا ہے تو یہاں حالات بہت مختلف ہوں گے۔ پہلی تو بات ہے کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے وہ سمندر بھی لگتا ہے، پہاڑ بھی ہیں، میدانی علاقے بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور جو ایرانی فورسز ہیں، خاص طور پر IRGC، وہ روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ گوریلا وارز لڑنے میں بڑے ماہر ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو امریکی افواج ہیں وہ گوریلا وارز میں ناکام ثابت ہوئی ہیں، جس کی مثالیں عراق کی لے لیں، افغانستان کی لے لیں، شام کی لے لیں۔ وہاں امریکی افواج کو بڑی سخت قسم کی شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کی بہت بڑی طاقت موجود ہے، ڈرونز موجود ہیں، روبوٹک بورڈز ہیں جو اس کو نیول فورس کا کام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس مائنز بہت ہیں جو آلریڈی ایران وہاں بچھا چکا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی اس نے بچھا دی ہیں۔ اس کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں جیسے جزیرہ خارگ ہے، وہاں بھی وہ اپنی مائنز بچھا چکا ہے، اور امریکی فوج کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ ایسے علاقے میں اپنے فوجیوں کو اتاریں گے جہاں مائنز ہی مائنز ہوں گی۔ ہر طرف ایرانی فوجی رائفلز لے کر، ویپنز لے کر بیٹھے ہوں گے، شارٹ رینج، لانگ رینج میزائلز بھی ہیں، اور بہت سارا ان کے پاس کنونشنل ویپن بھی ہے، نان کنونشنل ویپن بھی ہے، بڑا جدید ویپن بھی ہے۔ تو یہ جنگ آسان نہیں ہوگی امریکہ کے لیے، اور جتنی تعداد میں امریکہ اپنی فوج بھیج رہا ہے اس تعداد سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ صرف اس کے جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں جیسے اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جزیرہ خارگ ہے، یا اس کے ساتھ ملتے جلتے اور جزیرے جہاں سے ایران اپنی سپلائز کو کنٹرول کرتا ہے، ان جزیروں پر امریکہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، جو بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ ایران نے وہاں اپنی فوج ہی زیادہ بھیج دی ہے اور مائنز بھی وہاں بچھا دی ہیں، اور وہ مائنز بھی ملٹی لیئرز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مائنز پھٹ جائیں گی اور دوبارہ اس کو دوبارہ لگانی پڑیں گی، نہیں، وہ ملٹی لیئرڈ ہیں، اور وہ شاید کئی مہینے تک وہ چلتی رہیں گی۔ اور اس کے بعد ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سویز کینال کا جو راستہ ہے اس کو مکمل طور پر اٹیکس کر کے بلاک کر دیں گے۔ اب اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد سویز کینال بھی بند ہو جاتی ہے تو جہاں تیل کی سپلائی بند ہو گئی، وہاں دنیا کی تجارتی سپلائی بھی مکمل طور پر بند ہو جائے گی، اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا پریشر ہوگا، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے جو آپس میں تجارت کرتے ہیں۔ اور یہاں ایران بالکل میدان کو کھلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنی پراکسیز کو اور طریقے سے یوٹیلائز کرے گا، جیسے یمن میں ہیں، لبنان میں ہیں، عراق میں ہیں، سیریا میں ہیں، وہ ان ساری پراکسیز کو بہت ہی افیکٹولی ایکٹیویٹ کرے گا۔ سویز کینال بھی بند ہوگی، پراکسیز بھی ایکٹیویٹ ہوگی، تو یہ جنگ صرف ایران کی حد تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گی، اور پھر سیرین سول وار جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں مختلف فیکشنز کو ہر کوئی سپورٹ کرتا تھا، اور حالات کو اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا تھا کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بنے گا کیا۔ اور ایران کے حالات اس سے کہیں زیادہ مختلف ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ کنٹریز تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ایرانین رجیم چینج ہو جائے گا یا ایران ہار جائے گا، شکست خوردہ ہو جائے گا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوا۔ 2 مہینے کی جنگ کے بعد بھی ایران ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑی پریشانی مڈل ایسٹ کنٹریز کے لیے، خاص طور پر گلف کنٹریز کے لیے۔ اور اب گلف کنٹریز قطعی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ طول پکڑ جائے، کیونکہ گلف کنٹریز کی آئل ایکسپورٹس ختم ہو چکی ہیں، ان کی تجارت بند ہو چکی ہے، ان کے ہوائی اڈے بند ہو چکے ہیں، ان کا جو ٹورسٹ بزنس ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہاں جو امریکن بیسز ہیں وہ ایران کی طرف سے اٹیک کیے جا رہے ہیں، جو پہلے وہاں سیکیورٹی کی علامت تھے، وہ گلف کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی امریکہ اور اسرائیل اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جنگ جتنی طول پکڑے گی اتنی زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ ایران کی اکانومی تو آلریڈی بہت زیادہ انڈر پریشر ہے، لیکن دنیا کی اکانومی جب انڈر پریشر آئے گی تو پھر دنیا چیخے گی، اور ان سارے آفٹر شاکس کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک یہ چاہے گا کہ اس جنگ کو طول پکڑنا چاہیے۔ اب یہ امریکہ اور اسرائیل کی صرف خواہش ہو سکتی ہے کہ اس جنگ کو ایک نئے اینگل کے ساتھ لڑا جائے تاکہ ایران کو شکست دی جا سکے، لیکن ایران جس طرح اس جنگ کو ٹیکل کر رہا ہے، جس طرح اپنی لڑائی میں وہ دوسروں کو انگیج کر رہا ہے، وہ شاید اسرائیل اور امریکہ
امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن حالات سے یہی لگتا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن کی تو امریکن فوج اس خطے میں بری طرح پھنس جائے گی، پھر شاید امریکہ کو ویسے ہی نکلنا پڑے گا جیسے وہ ویتنام سے نکلے تھے۔